اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کرتے وہ بے چینی سے بس گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بار بار کلائی پر بندی گڑی کو دیکھتے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بےتابی تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی تیزی سے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر کے سامنے روکے وہ لب بینچے سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ سفید برف پر اس کے قدموں کی چھاپ چھوٹ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے آگے بڑھا تھا۔ 2 سٹیپس چڑھتے وہ بائیں جانب مڑ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھی تھی جبکہ کچھ فاصلے پر کاشی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ قلب اس کے لبوں سے دبی دبی آواز میں اس کا نام خارج ہوا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم غصہ ابھرا تھا۔ وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ اگر اسیر عالم کے ہاتھ لگ جاتی وہ تو۔ اسیر عالم ایک عورت کو لے کر ڈر گیا تھا۔ بہت عجیب بات تھی لیکن سچ تھی۔ وہ اس کے لیے خاص تھی، بہت خاص۔ قلب اسیر وہ اس بار اونچی آواز میں بولتا آگے بڑھا تھا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی۔ تو کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں، ڈر یا بےتابی، لیکن کچھ تھا، شاید اسے کھو دینے کا ڈر یا اسے سامنے دیکھنے کی بےتابی۔ پولیس والے جی، وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کاشی نے بھی اسے دیکھا۔ وہ تن کرتے اس کے سر پر پہنچا تھا اور پھر بڑے استحقاق سے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جمایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ وہاں سے مت ہلنا، پھر کیوں بھاگی تم؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس کے کندھوں پر گرفت سخت کر گیا تھا، جس سے اس برف کی شہزادی کو اس کی سخت انگلیوں کا سرد سا لمس اپنے وجود میں تحلیل ہوتا معلوم ہوا۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر توڑا اور اوپر اٹھائی آنکھوں میں معصومیت لیے وہ اب اس سے ڈر نہیں رہی تھی۔ اسے باتیں جلد بھول جایا کرتی تھی۔ اسیر عالم نے نگاہ نیچے کی، اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر چہرے سے ہوتی اس کی گردن پر اٹکی تھی۔ مقابل لڑکی شاید انجانے میں جانتی تھی اس نے کڑے شخص کو قابو کیسے کیا جا سکتا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے سختی سے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹاتے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے خود میں بھینچا تھا، اس حد تک کہ قلب کو لگا بس وہ اس کی باہوں میں ہی مر جائے گی۔ یہ پہلی غلطی تھی قلب، اور آخری بھی۔ دوبارہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا یا میرے منع کرنے کے باوجود تم کہیں بھی گئی تو مجھ سے معافی اور رحم کی امید مت رکھنا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وارننگ دیتا لہجہ تھا، استحقاق بھرا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ بھی ایک فرد موجود تھا جو آنکھیں پھاڑے اس کے اس روپ کو دیکھ رہا تھا یا یقین کر رہا تھا، کہنا مشکل تھا۔ یہ یاد رکھنا قلب، اسیر عالم میں اتنا بھی اچھا نہیں اور تمہارے معاملے میں اچھا ہوں ہی نہیں۔ وہ اس سے بس چند انچ دور ہوا تھا۔ قلب کا سانس سوکھ سا گیا تھا۔ اسیر عالم کی سخت انگلیوں کا سلگتا لمس اسے اپنی کمر سے سرکتا ہوا اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کالی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن پر جماتے اس کا چہرہ دھیرے سے مزید اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں چمک تھی، عجیب سی، جکڑ لینے والی یا جان لینے والی۔ تمہاری قید باعث سکون ہے برف کی شہزادی، وہ بہت دھیرے سے بولا تھا، لیکن اس کے بولے گئے لفظوں کی تپش سے قلب کا چہرہ دہک گیا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ وہ بہت عجیب سا جذبہ تھا لیکن سکون بخش تھا۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ تمہارے لیے اسیر عالم ہر حد توڑ سکتا ہے، تمام حدیں پار کر سکتا ہے۔ اس کی گردن پر رقص کرتی اس کی انگلیوں کا لمس اس لڑکی کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ادھ کھلی بوجھل نظروں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید دوسری لینگویج میں۔ تم میرا دل ہو قلب، اگر اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو اسیر عالم تو بے جان ہو جائے گا۔ مجھ سے دوبارہ مت چپنا، میں تمہیں دیکھے بغیر موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ گہری سانس بھرتے پھر سے مدھم لہجے میں بولا، جذبات سے چور لفظوں میں وہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر جذبات کا ایک نیا جہاں آباد کر رہا تھا۔ اس نے اپنا اس کا ہاتھ اٹھاتے دھیرے سے اپنے دھڑکتے دل پر رکھا، جو اس کے ہاتھ رکھتے ہی ساکت ہوا اور پھر پورے زور سے دھڑکا تھا، اور ساتھ اس شہزادی کا دل بھی دھڑک گیا تھا۔ اتنی تاب تھی جذبوں میں کہ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میری ریڈ وائن تو تم ہو دل اسیر، تمہارا نشہ کرنا چاہتا ہوں میں، ایک حلال نشہ جو میرے سر چڑھ کر بولے۔ اس کی گردن مزید اوپر کرتے اس نے بوجھل نظروں کو اس کے لبوں پر ٹکائے مدھم سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا۔ انگوٹھے نے اس کے شفاف گردن کی نسوں کو سہلایا۔ انتظار، سزا جو تم مجھے رفتہ رفتہ انتظار دے کر سزا دے رہی ہو،
ہونا یاد رکھنا دل اسیر، میری سزا پر میں تمہیں کنارہ کشی اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا، اس کے گلابی لبوں کے کنارے پر دھیرے سے سلگتا لمس چھوڑا تھا کہ اسے اپنا سانس وہی رکتا محسوس ہوا۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی، اسیر عالم کی دی گئی چھوٹی سی سزا نے اسے سانس لینا بھلا دیا تھا۔ وہ جان لیوا لمس تھا، عجیب سا جذبوں میں ہلچل مچا تھا۔ پولیس والے جی، وہ اس سے دور ہوا تو اس نے آنکھیں پھیلائے، اسے دیکھا تھا حیرت سے، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ تم چاہو تو اس کا بدلہ بھی لے سکتی ہو مجھے یہاں چھو کر، اس نے اپنے لبوں کے کنارے پر انگلی رکھتے چمکتی آنکھوں سے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ لبوں میں دبا گئی، یا لبوں کو چھپانے کی ایک بچکانہ کوشش۔ میری بھی شادی کرواؤ۔ کاشی کی تیز احتجاج بھری آواز پر اس نے سر موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھے۔ اس نے کاشی کو دیکھا جو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے آنکھوں کے سامنے رکھی انگلیاں کھولے انہیں نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید ایک بیوقوفانہ کوشش۔ یہ غلط ہے، تمہیں عورتوں سے نفرت تھی، پھر بھی تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہو گئی، اور میں کتنی محبت، میرا مطلب ہے احترام سے دیکھتا ہوں انہیں، لیکن میری شادی نہیں ہوئی اور تم میرے سامنے ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ وہ صدمے میں بولا تھا۔ اسیر عالم نے قلب کی گردن سے ہاتھ نیچے کیے، لیکن وہ اس کے قریب ہی کھڑا رہا تھا۔ اس نے 2 سٹیپس اوپر کھڑے کاشی کو دیکھا۔ لاسٹ 2 ویک پہلے تمہاری آنکھ خراب ہو گئی تھی نا، اتنی محبت، میرا مطلب احترام سے دیکھنے کا تحفہ ملا تھا تمہیں۔ اس نے قلب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے استحقاق سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کاشی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تو وہ آئیبرو اچکا گیا، چمکتی آنکھیں تلسم زدہ تھیں۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کی صورت میں آپ سے پورا بدلہ لیا جائے گا، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ کاشی جی، کیا آپ کے پاس اندر والا شوہر نہیں ہے جسے آپ چوم سکے یہاں پر اور گلے لگا سکے؟ وہ گردن نکال کر کاشی کی پشت کو دیکھتے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تھی، معصومیت سے بھری آواز، اور ساتھ ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ اس کی بات پر کاشی جھٹکے سے منہ کھولے پلٹا تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ دل پر ہاتھ رکھتا اتنی بے یقینی اور حیرت سے بولا تھا کہ قلب کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ اندر والے شوہر کا انتظام کر لو کاشی جی، تاکہ آپ کو یہاں پر چوم سکیں۔ اس نے قلب کو خود میں بھینچا تھا اور کاشی کو دیکھتے انگلی ماتھے پر رکھتے کہکہ لگاتے بائیں آنکھ دبائی۔ اس کے لبوں کے کنارے میں پر موجود ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر پاگل ہو گئے ہو تم بھی؟ اسیر عالم کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ توبہ توبہ کرتے بائیں جانب مڑتے 2 سٹیپس اترتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اسیر عالم کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر سکون سے لب رکھے تھے۔ میرے مسکرانے کی وجہ ہمیشہ قلب اسیر ہوگی۔ اس کے پڑپڑاتے لب اس کے ماتھے پر بار بار کئی مہرے شبد کر رہے تھے۔ اس نے واپس اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ تم وہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے استفسار کیا تھا۔ قلب نے منہ بناتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے ملی تھی وہ جانتا تھا، کاشی نے میسج پر اسے بتا دیا تھا۔ وہ ساتھ والے گھر کے کپل کو سڑک پر ملی تھی اور چونکہ اسے اسیر عالم کے گھر اور 1-2 بار دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے پاس رکھتے پھر کاشی کو انفارم کیا تھا۔ آپ نے اسے مارا تھا نا؟ کیوں مارا تھا؟ اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ پہلی بات پر افسردہ تھی، پھر دوسری بات پر سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ وہ پہلی بار اس کی بڑی بڑی پیلی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر سر نیچے جھکائے ہنس دیا۔ تم مجھے ہر پل کوئی نئی وجہ دیتی تمہارے لیے پاگل ہونے کی۔ آگے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی اس کا سکون تھی، اس نے تمہیں دیکھا تھا نا، اس لیے جو اندر والا تمہارا ذاتی جہنمی شوہر ہے نا، اس نے مارا تھا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو پرسوچ ہوئے تھے، جیسے وہ نہ جانے کتنی گہری سوچ میں ہوں۔ تو آپ کو یہاں چوم کر بدلہ لیا تھا نا، اسے بھی ایسے ہی؟ آپ کو یہاں چوم کر بدلہ لیا تھا نا، ایسے اس کی طرح گور گور کر دیکھ کر ہم بدلہ لے لیتے ہیں؟ وہ ہاتھوں سے بال پیچھے کرتے آسان حل پیش کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر اسیر عالم نے آنکھیں چھوٹی کی۔ اس کے ماتھے پر 4 بل پڑے تھے، لب بھینچے اس نے ضبط سے اسے دیکھا۔ جیسے کو تیسا ملا، بڑا مزہ آیا۔ کاشی کی آواز سنتے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جو کیز ہاتھوں میں اٹھاتا کہکہ لگا کر گا رہا تھا۔ اس نے دانت بری طرح پیس ڈالے تھے، اب وہ کاشی کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا جو ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے باہر نکل گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، مجھ سے ہر قسم کا بدلہ لے سکتی ہو، لیکن صرف مجھ سے۔ اگر کوئی اور تمہیں دیکھے تو تم اسے نہیں دیکھو گی، نہ ایسا ویسا کچھ کرو گی۔ اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے وہ بظاہر نرمی سے بولا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ قلب کے ہاتھوں پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ قلب کے ہاتھ لہو رنگ ہوئے تھے، جبکہ مقابل کی آنکھیں سرد سی تھی۔ ایسا ویسا کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے سہم کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے تیکھی نظر اس کے عمل پر ڈالی جو اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔
قلب اسیر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم نے خود اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، مجھے قبول کیا تھا تم نے اپنی مرضی سے، لیکن اب یہ بھول ہے تمہاری کہ تم میری مرضی کے خلاف اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے آزاد کروا سکتی ہو۔ اب تم مجھے رد نہیں کر سکتی قلب اسیر، اب یہ حق تم کھو چکی ہو۔ اللہ کے بعد اب ایک موت ہے جو یہ حق رکھتی ہے کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے جدا کر دے، لیکن یہ بات بھی تم یاد رکھنا قلب اسیر کہ میری موت پر تم میرے ساتھ مرو گی اور تمہاری موت پر میں تمہارے ساتھ، لیکن اب تم مجھ سے جدا ہونا یا بھول جاؤ یہ ناممکنات میں شمار ہے۔ وہ آتش جنون آنکھوں میں بھرے بولا تھا، گرفت اس کے نازک ہاتھ پر سخت تر ہو گئی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا، بے حد جنونی کہ قلب کو اس سے خوف آیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے اسے جنونیت سے دیکھ رہا تھا۔ تم میری ہو، میری اسیر کی قلب ہو، تم اپنی قلب کا شیدائی ہے اسیر۔ اس کا ہاتھ اٹھاتے اس نے سلگتے ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے، وہ پھر ہلکے سے وہاں دانت گاڑے تھے کہ اس کی اس قدر جنونی فطرت سے قلب کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ آپ گندے ہیں، وہ نچلے لب باہر نکالے، رونے کی پوری تیاری میں تھی۔ اس نے پراسرار سی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں عجیب تھی، غصہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، پیار سے پرے کے جذبات تھے، عجیب سے جنونیت بھرے، بہت زیادہ۔ سر کو خم دیتے اس کی سبز چمکتی آنکھوں میں جنون ابھرا تھا۔ اس نے جیسے داد وصول کی تھی۔ قلب نے اس کے خم دیتے سر کو دیکھا جو وہ اب اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہوگی قلب، لیکن تمہاری دوری سے مجھے موت کا گمان ہوگا، سو ایسے خیال ذہن سے نکال دو۔ اب بیوی ہو تم میری اور میں تمہیں اچھی بیوی کی ٹریننگ دوں گا۔ اس کی آنکھ سے پسلا آنسو اس کے رخسار تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے تیزی سے انگوٹھے کی پور پر چن لیا تھا، پھر نرمی سے اس کا گال سہلاتے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شخص عجیب تھا، وہ اپنی بیوی کو بیوی بننے کی ٹریننگ دینے والا تھا۔ میری بے سکونی کا حل ہو تم قلب اسیر، لاکھ تکلیفوں میں آسانی کی وجہ ہو تم۔ وہ دھیرے سے جھکاتا اس کے گلابی لبوں پر لب رکھتے اس کے حلق میں نہ جانے کتنے ہی کانٹے اس سے چبھے تھے۔ انتظار مشکل تھا اس کے لیے، وہ اس چند مشکلات کے پلوں کی سزا وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے لبوں کو دے رہا تھا۔ ہاتھ اس کی گردن کو سہلا رہے تھے جبکہ سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتی عجیب شور مچا رہی تھی۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ پر وہ شاید بے قابو ہوا تھا۔ اس سے دور ہوتے وہ اس کے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر رکا تھا۔ گہری نظروں سے اس کے بھیگے لبوں کو دیکھا۔ تم بہت معصوم ہو برف کی شہزادی، اور تمہاری معصومیت میرے لیے ناقابل بیان سزا ہے کہ اس معصومیت پر اسیر عالم بار بار فدا ہوتا ہے، اور ستم یہ کہ تم سے دور رہنا پڑتا ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے جذبات سے بولا تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اتنی دھوپ میں گھنا سایہ ہو تم قلب، تپتی دھوپ میں گھنا سایہ ہو تم قلب۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی جبکہ وہ اس کے گرم سے لمس پر جی جان سے اس بار کانپی تھی۔ ویران زندگی میں سکون کی لہر ہو تم قلب اسیر، اسیر عالم تمہاری عزت کرتا ہے، مجھے دنیا کی چاہے ہر عورت سے نفرت ہو قلب اسیر، لیکن تم سے۔ اس کی گال پر رکھی اس کی انگلیاں نیچے کو سرکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر گرا۔ قلب نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے دکھ ہوا تھا اس شخص کے گرتے آنسو سے۔ تم سے اسیر عالم کو محبت ہے، اسیر عالم قلب سے ہے، میرا وجود تم سے ہے قلب اسیر، تم نظروں کے سامنے رہا کرو۔ اس 4 دن کی زندگی میں 4 پل بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا قلب اسیر۔ اس کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا اور پھر تیسرا۔ وہ اس کی گال پر انگوٹھا پھیر رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ تم واحد اور پہلی عورت ہو قلب جس کے لیے اسیر عالم رویا ہے، اور تم وہ آخری عورت ہو قلب جو اسیر عالم کو ہنسا سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل گہرا ہوا، بہتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس کے لب سحر طاری کر رہے تھے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں قلب فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ آنکھیں بند کرتے سکون سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر پھر سے چہرے پر گرے تھے۔ وہ سکون بخش آنسو تھے، ایک سکون امیز جذبہ۔ تمہارے وجود پر، تمہارے ساتھ پر شکر الحمدللہ بولتا ہوں قلب، تم وہ پہلی عورت ہو قلب جس کی اپنی زندگی میں موجودگی پر اسیر عالم شکر خدا کرتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولا، جذبات سے تر لہجہ تھا، احساس سے تشکر تھا، وہ سکون امیز لفظ تھے۔ واللہ کیا خوبصورت اظہار تھا اس شخص کا۔ پولیس والے جی، آپ گندے نہیں ہیں، ہم نہیں بدلتے گندے آپ کو، ہم نہیں بولتے گندے آپ کو، آپ اچھے ہیں، آپ نہیں روئے۔ وہ اس کی جانب جھکتی نرم ہاتھوں سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کر گئی تھی، نرم لمس پر، اور اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے اس نے لبوں سے لگائے، تم اہم ہو قلب اسیر، تم اسیر عالم کے لیے اس کی سانسوں سے زیادہ اہم ہو، اس کی دھڑکنوں سے زیادہ اہم۔ اسیر عالم تم پر اپنی آخری سانس بھی وار سکتا ہے کہ تم اس قدر اہم ہو۔ اس نے آگے بڑھتے نرمی سے اسے سینے سے لگاتے خود میں بھیجا تھا، اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ سکون سے آنکھیں موندے بولا تھا، وہ اظہار محبت تھا یا اظہار اہمیت، لیکن خوبصورت تھا، مکمل تھا، حد سے زیادہ دلکش تھا۔
قلب نے آہستگی سے اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ وہ دھیرے سے سرخ چہرہ لیے مسکرائی۔ اسیر عالم اپنی پشت پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے خود کی رگوں میں سکون کی لہریں گردش کرتی محسوس کر رہا تھا۔ کالی رات ہر طرف اپنے اندھیرے کے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ آسمان پر نہ چاند تھا نہ کوئی ستارہ۔ رات حد سے زیادہ سیاہ تھی۔ وہ رات صرف سیاہی لیے ہوئے نہ تھی بلکہ اس رات میں کچھ تو ایسا تھا جو ہولناک تھا، عجیب سا، خوف سے بہت پرے پراسرار سا۔ اسے میں ایک پرانی بلڈنگ کی چھت پر ایک وجود کی موجودگی اس گہری خاموشی رات میں عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ وجود مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قدم کے اٹھنے گرنے کی آواز اس خاموشی میں ایک ارتعاش برپا کر گئی۔ پھر دوسرا قدم اور پھر ایسے ہی تیسرا۔ اس کے قدموں کی چاپ کے ساتھ اس رات میں خوفناکی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خاموش رات میں قدموں کی آہٹ نے ماحول کو ہیبت ناک بنایا تھا۔ اس کے قدم بڑے واضح انداز میں اٹھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ رکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا جسے وہ گھسیٹ کر لایا تھا۔ جیسے ہی اس کا آخری قدم تھما، ماحول یکدم عجیب ہوا۔ اس نے لانگ کوٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلایا تھا۔ اب اندھیرے میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح تھا۔ وہ لائٹر کو کبھی جلا رہا تھا تو کبھی بجھا رہا تھا۔ لائٹر کے جلنے پر آگ کی تپش میں اس کی وہ آنکھیں عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھیں۔ خوف، پریشانی، ڈر، ایسا کچھ نہیں تھا، کچھ الگ تھا، گہرا مگر چھپا ہوا، کچھ ایسا جو دل بند کر دے۔ اس نے لائٹر کو جلاتے تھوڑا آگے کیا۔ وہ ایک پائپ کے پاس رکا تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ پائپ کافی پرانا تھا جس سے پانی کے قطرے بڑی تیزی سے زمین پر ٹپک رہے تھے جو اس کے کالے جوتوں پر چینٹوں کی صورت ہلکے سے پڑے تھے۔ اس نے گردن دائیں جانب اکڑائی، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ، عجیب سی کہ وہ مسکراہٹ دلکش نہیں تھی، وہ مسکراہٹ دل کو لرزا دینے والی تھی۔ وہ نیچے جھکا، سوٹ کیس رکھا اور اسے کھولا۔ سفید گلوز پہنے اس کے لبوں پر اب سنجیدگی کا فلک تھا۔ اس نے ایک درمیانی سائز کی تیز دار آری سوٹ کیس سے اٹھائی اور دھیرے سے ہنسا۔ چمکتی آنکھیں وحشت سے لبریز ہوتی خوف کو مزید بڑھا گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور پہلے سے خستہ حال پائپ کو کاٹنے لگا تھا۔ گردن کو دائیں بائیں ہلاتا، وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے شاید کچھ سن رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر ہلا رہا تھا۔ لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ 20 منٹ بعد وہ پائپ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ پانی تیزی سے نیچے بہنے لگا تھا۔ وہ نیچے پیٹا، آری واپس رکھی اور پھر سے ایک مسکراہٹ لبوں پر کھینچی گئی، ہولناک سی، وحشت بھری مسکراہٹ۔ اندھیری رات میں اس نے گردن بائیں جانب موڑتے گوشت کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ ایک دم مسکراہٹ کو سمیٹ گیا۔ بہت اچانک ہی کھڑا ہوتے اس نے کٹے ہوئے پائپ کے دوسرے حصے میں وہ ٹکڑا ڈالا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ خاموش رات میں اس کی ہلکی ہنسی بھی یوں تھی جیسا قہقہا۔ وہ پھر سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کے تاثرات ہر جذبات سے پرے تھے، سمجھ نہ آنے والے لیکن خوفزدہ کرنے والے۔ آہستہ آہستہ کرتے اس نے سارے ٹکڑے اٹھاتے پائپ میں ڈال دیے، پھر 2 جانوں بیٹھا سرد نظروں سے ان آخری بچے 2 ٹکڑوں کو دیکھا۔ اتنی خطرناک سنجیدگی تھی کہ جیسے موت کا ہولناک منظر۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ وہ کھڑا ہوا، موبائل لانگ کوٹ کی پاکٹ سے نکالا، پھر لائٹر جلایا۔ لائٹر کو اس ہاتھ میں پکڑا جس میں وہ ٹکڑا تھا، کیمرہ آن کیا۔ ہے سے چیز، وہ گہری مسکراہٹ سے بولا اس ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے، پھر ایک تصویر کلک کی۔ اندھیرے میں لائٹر کی روشنی نے اس چہرے پر بہت ہی دھندلا عکس چھوڑا۔ ایک دھندلی سی تصویر کیمرے میں قید ہوئی۔ اس نے وہ ٹکڑا بھی پائپ میں پھینک دیا۔ اس کی سفید گلوز خون سے بھر گئے تھے۔ اس نے لائٹر بجھاتے اور موبائل بند کرتے واپس کوٹ میں رکھا اور جھکتے آخری ٹکڑا بھی اٹھایا۔ اس کی گہری مسکراہٹ پل بھر میں گہری خطرناک سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس نے آخری ٹکڑے کو استہزا نظروں سے دیکھا تھا، جلتی آنکھوں سے۔ عجیب تاثرات ہوئے تھے اس کے چہرے کے کہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس ٹکڑے کو دیکھا جو ایک چھوٹی انگلی تھی۔ وہ بینچے لبوں سے ہنسا، دائیں بائیں گردن اکڑائی، نسیں بری طرح اکڑ کر ابھری تھی، پھولی ہوئی نسیں۔ میں اللہ بلیس یو وتھ ہیل، آمین۔ اس نے وہ آخری ٹکڑا بھی پائپ میں ڈال دیا۔ نیچے جھکتے اس نے گلوز نکالے، سوٹ کیس میں رکھے اور سوٹ کیس کو گھسیٹتے وہ پیچھے کو قدم لینے لگا تھا۔ پائپ میں بچے پانی کے ساتھ ملتے وہ ٹکڑے نہ جانے کدھر جاتے۔ اس کے جاتے ہی وہاں کا ماحول پھر سے پہلے جیسا ہوا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو باقی رہ گیا تھا، شاید ایک گہرا خوف۔ وہ پرانی عمارت سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس عمارت کو دیکھا جہاں چند گنتی کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ وہ پرانی سی عمارت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سلگتی ان دیکھی آگ ابھری۔ سوٹ کیس پر اس کی گرفت حد درجہ سخت ہوئی۔ I came, I saw, I conquered ایک مشہور لاطینی کہاوت تھی جو لبوں سے پڑ کر آتش فشاں کی صورت نکلی۔ اس نے لاطینی زبان میں لفظوں کو ادا کرتے قدم واپس موڑ لیے۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے چلتے قدموں سے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔
اس کا لہجہ، اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی سرپرا پاگل، کوئی سیریل کلر۔ وہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا واقعی وہ کسی انسان کے ٹکڑے کر کے پھینک کر آ رہا تھا؟ وہ چلا گیا تھا اپنے پیچھے پراسرار چھوڑے، خوف و دہشت چھوڑے۔ اب یہ کون آ گیا اس میں؟ چل نکل میرے گھر سے، تیری وجہ سے تیرا وہ عاشق میری جان نکالنے پر تلا ہوا ہے، تبھی تجھے شرافت سے نکاح نہیں کرنا تھا نا؟ تائی امی اسے بازو سے گھسیٹ باہر لے کر جانے لگی تھی۔ وہ جو ڈری ہوئی بیٹی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تائی کی جارحانہ پکڑ نے اسے خیالوں سے باہر پڑھا۔ اس نے پہلے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے عورتوں کی طرف۔ تائی امی میری بات سنیں، مجھے یہاں رہنے دیں۔ فجر ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے بازو سے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرتے رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا ویسے ہی پہن رکھا تھا اور وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسے ہوش ہی کہاں تھی۔ اس کے پاس جا، میری جان کیوں لینے پر تلی ہے؟ تائی نے ساری عورتوں کا لحاظ بلائے طاق رکھتے اسے گھر سے باہر دھکا دیتے نکالا۔ وہاں کھڑے مردوں نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ فجر نے روتے ہوئے نظر تائی کے بعد ان مردوں پر ڈالی تو بے ساختہ کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے نقاب میں جذب ہو گئے۔ وہ مرد ابھی بھی دیکھ رہے تھے، ان میں سے چند نظریں یا تو جھکا لی تھی یا پھیر لی تھی، لیکن چند ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ ہچک اٹھی، اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے یا زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ان چند مردوں کی نظریں اسے یوں محسوس ہوئی جیسے وہ ننگے سر کھڑی ہو، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گھر سے نکالی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ گھر سے نکالی گئی اس لڑکی کو دیکھتے مرد شاید بھول گئے تھے کہ ان کے گھر بھی بیٹی ہے، ماں ہے یا بیوی ہے۔ ہاں، وہ بھول گئے تھے۔ تائی آنسوؤں سے بھری آواز دل کو لرزا دینے والی۔ وہاں سے ہٹتے وہی چند مرد چلے گئے تھے، جبکہ چند موجود تھے۔ پتہ ہے کون سے چند مرد چلے گئے تھے وہاں سے جب وہ لڑکی اپنے گھر سے نکالی گئی؟ وہ مرد جن کی تربیت ایک اچھی عورت نے کی تھی، وہ مرد جو عورتوں کی عزت کرتے تھے، وہ چلے گئے تھے کہ ان کی غیرت کو گوارا نہیں کسی لڑکی کو اس حالت میں نظر اٹھا کر بھی دیکھنا۔ پتہ ہے ان مردوں نے کیا مثال دی تھی بس اپنے ایک چھوٹے سے عمل سے، کہ ہر مرد برابر نہیں ہوتا۔ وہ چند مرد جو چلے گئے وہ ان مردوں جیسے نہیں تھے جو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ اچھے مرد تھے۔ اگر ہم مردوں کو کوستے ہیں نا تو یہ بات واضح طریقے سے یاد رکھیے گا کہ آپ کا باپ، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا وہ بھی مرد ہے۔ بات مرد ذات کی نہیں ہے، بات تربیت کی ہے، غیرت کی ہے، عزت کی ہے۔ تائی میرے بابا کا گھر ہے، آپ کیسے نکال سکتی ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ آنسو عبایا کی آستین سے صاف کرتی ہچکی لیتے بولی تھی۔ تائی نے نہوت اور زہرخند نظروں سے اسے دیکھا۔ تیری وجہ سے میری بیٹی مر گئی، تیرا باپ تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، تیری ماں مر گئی، تجھے میں نے پالا اور تو مجھے گھر کا سنا رہی ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے کہ بتاؤں سب کو کہ تو کیسی لڑکی ہے۔ نہوت زدہ حد تک امیز لہجہ تھا۔ فجر خود پر سب کی نظریں محسوس کرتے زمین میں گڑ گئی تھی، آنسوؤں کا گولہ حلق میں اٹک گیا، آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ پردے میں لپٹی لڑکی، وہ حجاب کو مان سمجھنے والی لڑکی کو وہ عورت کہہ رہی تھی، بتاؤ کیسی لڑکی ہے تو؟ وہ ساکت ہوئی تھی، ان کی بات پر آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، لیکن وہ بے حس و حرکت تھی۔ وہ اس کی سگی تھی اور پھر بات سگے پرائی کی نہیں ہوتی، بات تو عزت کی، مخلصی کی ہوتی ہے۔ اگر عورت برباد ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کسی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ مسئلہ سارا یہاں بھی اس عورت کی ترتیب کا ہوتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے آج کل ہمارے خیال سے تربیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، حتیٰ کہ ایسے ماں باپ بھی جنہوں نے کئی غلطیاں کی ہوں لیکن وہ اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ اس تربیت کو پک کرنے میں ہوتا ہے کہ آیا اولاد نے اسے سمجھا یا نہیں۔ اس نے دھندلائی نظروں سے تائی کو دیکھا جس نے دروازے اس کے منہ پر بند کر لیا تھا۔ وہ ہنکار بھر کر رہ گئی، ایک زخمی ہنکار۔ مرد خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ بہن چلو یہاں سے، ایک بھاری آواز پر اس نے گردن اٹھاتے دھیرے سے گھماتے دائیں کندھے کی جانب دیکھا جہاں پر ایک بھورے رنگ کی چادر اس کے کندھوں پر تھی۔ اس 17-18 سال کے لڑکے نے بڑی احتیاط سے اسے چھوئے بغیر اسے چادر دی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، آواز دھیمی تھی، چلے یہاں سے۔ وہ آگے چلنے لگا تھا۔ اس کا عمل چاہے چھوٹا سا تھا لیکن اتنی طاقت تھی اس عمل میں کہ وہاں کھڑے چند مردوں کے منہ پر تمانچہ تھا۔ وہ 17 سال کے لڑکے کا عمل کہ انہوں نے شرمندگی سے نظریں جھکا ڈالی۔ فجر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ گلی عبور کرتے سڑک پر آتے اس نے اس لڑکی کو دیکھا، گھنی شام میں اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں اپنی دوست کی طرف چلی جاؤں گی، شکریہ بھائی۔ وہ چادر کو مضبوطی سے تامے سڑک پر چلنے لگی۔ وہ لڑکا اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اس لڑکی پر پھر کئی انگلیاں اٹھتی، شاید تبھی وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ بے شک وہ دونوں جو مرضی سوچتے
لیکن دنیا وہ بڑی عجیب ہے، وہ وہی سوچتی ہے جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے۔ پتہ ہے اگر دنیا کے ناممکن ترین کاموں کو گنا جائے تو اس میں فہرست اول دنیا کی سوچ کو بدلنے کا کام ناممکنات میں ہوگا۔ وہ سڑک پر قدم گھسیٹ رہی تھی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ کئی بار چپ ہوئی تھی اور پھر کئی بار رو دی تھی۔ اس کی زبان سے ایک بھی شکوہ اپنے اللہ کے ہاں نہیں نکلا تھا۔ وہ فجر تھی اور وہ ایسی ہی تھی۔ اس کے مطابق اللہ سے شکوہ کرنے کا مطلب ہے آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اس کا ارادہ اپنی اسکول کی دوست کے گھر جانے کا تھا۔ بے شک وہ خود اچھی حالت میں نہ تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ خالی سڑک پر کچھ گاڑیاں اس کے قریب سے گزر رہی تھی جب ایک گاڑی بہت اچانک اور بہت تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں سے نکلتے دو آدمیوں نے تیزی سے اس کے بازوؤں کو پکڑتے اسے گاڑی میں ڈالنا چاہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ گھبرائی تھی۔ کچھ پل کو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، پھر اگلے ہی پل اس نے چیخنا چاہا تھا جب اس میں سے ایک آدمی نے نہ جانے کس چیز سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گئی، چیزیں گمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے پہلے دکھ ان آدمیوں کے لمس پر ہوا تھا جنہوں نے اس کے بازوؤں کو پکڑے اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ گاڑی وہاں سے نکل گئی، وہ سڑک پہلے جیسی ہو گئی، لیکن کچھ باقی تھا۔ ہاں، ایک کالی گاڑی میں بیٹھے کچھ فاصلے پر موجود ایک وجود نے فون کان کو لگاتے سخت تاثرات سے کسی کو کچھ کہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ کیا چیپ حرکتیں ہیں؟ وہ غصے سے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ تیکھا سا تھا۔ زارون خان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں پریکٹس کر رہا ہوں زن مرید بننے کی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ لبوں کے کنارے پر کھینچی اور سینے پر بازو باندھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اس کی بات پر ہیر زویار دب گئی، جبکہ زویار صاحب نے فکرمند نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ وہ بار بار کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ہیر کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا جس سے وہ چڑ گئی تھی۔ جسٹ وہ انگلی اٹھائے کڑتے لہجے میں کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ نیچے گردن کیے دھیرے سے ہنسا۔ اگر لحاظ کر رہی ہو تو تمیز کے دائرے میں رہو، سمجھے تم، ورنہ میں بھول جاؤں گی تم میری خالہ کے بیٹے ہو۔ وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ ایک دن پہلے 17 سال کی ہوئی تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے منائی نہیں۔ اس نے اپنی برتھ ڈے منائی نہیں تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے جانے سے کچھ رک تو نہیں جاتا۔ ہاں، لوگ صحیح کہتے ہیں، کسی کے جانے سے واقعی کچھ نہیں رکتا، لیکن ایک خلا ضرور آ جاتی ہے۔ زندگی جی نہیں جاتی، بس گزاری جاتی ہے۔ ہاں بھول جاؤ میں تمہاری خالہ کا بیٹا ہوں۔ فقط یہ یاد رکھو کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور خیالوں میں ہو چکا شوہر۔ وہ حسرت سے گہری سانس بھرتے گہری مسکراہٹ سے بولا۔ ہیر زویار اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس کی مسکراہٹ کو اف، اسے کیسے پتہ چلا ہوگا اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے؟ اس نے دل کو ڈپٹا۔ وہ شخص اسے ہنسانے کی پوری کوشش میں تھا۔ تمہارا یہ فلرٹ مجھ پر نہیں چلے گا بابا، میں کالج جا رہی ہوں، اس نے نحوست اور بیزاری سے کہا اور قدم باہر کی جانب لیے۔ وہ بھی زویار صاحب کو دیکھتا مسکرا کر کرسی سے کھڑا ہوتے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ فلرٹ نہیں تھا، پیور خالص زن مریدی کی تیاری کر رہا تھا میں۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکتے مدھم لہجے میں بولا کہ وہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ مڑ کر دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرا سانس لیا، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں، وہ ایک پروفیسر ہے خود کے بلبوتے پر، تم کیا ہو؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے سینے پر بازو باندھے آئیبرو اٹھا کر بولی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگی تھی۔ ہاں، تلخ حقیقتیں انسان کو عمر سے پہلے میچور کر دیتی ہے۔ تم کسی انکل سے محبت کرتی تھی؟ اس نے آنکھیں چوٹی کرتے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات پر ہیر نے دانت پیسے۔ اس کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ ابھری تھی، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ میں اپنے ذاتی باپ کے بلبوتے پر بزنس مین بنوں گا۔ وائٹ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ کندھے اچکا کر بولا۔ طاہر تنزیہ ہنسی۔ کسی اور کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہو تم، اگر کندھا ذرا سا بھی ہلا تو نشانہ خطا ہو جائے گا۔ وہ طنز سے اسے دیکھتے گہری بات بول گئی۔ زارون خان کے مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔ خود کی محنت پر کچھ بنو پھر زن مرید بھی بن جانا۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ زارون خان نے لب بھینچے تھے۔ اس چھوٹی لڑکی نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا ہیر زویار، میں کچھ بن کر لوٹا تو تم میری۔ وہ بولتے بولتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ اب بھی تھے۔ وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے لفظوں میں کچھ تو تھا کہ ہیر ساکت ہوئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ لب بھینچے خود بھی کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اسد ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو بار کی ٹیبل پر رکھتا بولا تھا۔ چہرے پر فکرمندی
روکتی کائان سکندر نے زہرخند نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت، اس نے مجھے تپڑ مارا بغیر کسی ریزن کے مجھے کائان کو۔ وہ بیئر کی بوتل منہ کو لگاتا بولا تھا، گہری سانس بھرتے۔ کچھ بیئر نیچے گر رہی تھی تو کچھ اس کے منہ میں۔ وہ نشے میں دھت ہونا چاہتا تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے فجر رضوان کا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے بغیر کسی وجہ سے اسے پھر سے تپڑ جڑ دیا تھا۔ سر، میڈیا میں پہلے ہی آپ کے خلاف بہت سی نیوز لیک ہو رہی ہے۔ سارے اسائنمنٹ واپس لیے جا رہے ہیں۔ ہم سے جلد از جلد کچھ کرنا پڑے گا سر، ورنہ۔ وہ کائان سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کرتے پریشانی سے بولا۔ کائان نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا۔ تم کس مرض کی دوا ہو اسد؟ وہ دہاڑا تھا۔ اس کے آس پاس تھوڑے پل کو سناٹا چھایا۔ اس نے بلیک کیپ درست کرتے سر جھکایا اور گہرا سانس بھرا۔ اس حجابن کی غلطی ہے ساری۔ وہ بری طرح دانت پیس گیا تھا۔ وہ ایک عام سے علاقے میں بنا پرانا سا بار تھا جس کا پتہ وہاں کے لوگوں کو پتہ تھا سر، لیکن اسد نے کچھ کہنا چاہا تھا، پھر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے وہ خاموش ہو گیا کہ اسے خوف محسوس ہوا تھا کائان سکندر سے۔ پلیز نہیں، گھٹی گھٹی سی آواز اور لوگوں سے ٹکراتا وجود۔ وہ ہاتھوں کے بل فرش پر گری تھی، اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں جبکہ بال چہرے کے اطراف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے گرنے سے وہاں پر موجود لوگ تھمے تھے۔ میوزک آف ہوا، ہر طرف سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب تیز قدموں کی آواز پر اس کا روح فنا ہوئی تھی۔ اوپر والے فلور سے کچھ آدمی لکڑی کی سیڑھیوں پر تیز قدم اٹھاتے نیچے آ رہے تھے۔ وہ سہم گئی۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر دیکھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی۔ وہ مشکل سے اٹھی اور آگے کو بڑھی۔ روکو سالی کو، اس کے باپ کا ہرجانہ بھرے گی یہ۔ ایک آدمی کی تیز آواز پر وہاں موجود چند لڑکیاں اپنے اپنے قریب کھڑے لڑکیوں کے ساتھ لگیں جبکہ ایک آدمی نے آگے بڑھتے اس بھاگتی لڑکی کے بال پیچھے سے کھینچتے اس کی گردن اونچی کی تھی۔ پلیز! وہ سسک پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی تیزی سے نکلتا گالوں پر بہہ گیا۔ اس کے جسم پر عبایا تھا جبکہ وہ بے حجاب تھی۔ پہلی بار اتنی تذلیل محسوس ہوئی تھی اسے کہ دل کیا مر جائے۔ بڑے سکون سے بول رہی تھی، پوری رقم ادا کر دے گی۔ اب رات گزارنے کو بول رہے ہیں تو چونچلے ختم نہیں ہوتے تمہارے؟ تب تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ کون باپ میرا سالی؟ کتنے باپ ہیں تمہارے جو تجھے خود نہیں پتا؟ وہ ویسے ہی اس کے بال پیچھے سے پکڑے تیز آواز میں بولا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنے بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس شخص کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتی تھی تبھی نفی میں سر ہلانے لگی۔ درد کی لکیریں اس کی چہرے پر ابھر کر دل کو سناٹوں سے بھر رہی تھی۔ اس آدمی کی آخری بات پر اس شخص نے استہزا نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بیئر کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا۔ وہ آگے بڑھا تھا مضبوط قدموں سے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید نشے کی وجہ سے، لیکن اس کے قدم مضبوطی سے اٹھ رہے تھے، شاید اس سے نشہ نہیں ہوا تھا۔ سالے کمینے! اس نے آہستہ آواز میں کہا اور ایک زوردار مکہ اس شخص کے چہرے پر رسید کیا جس کا دھیان اس لڑکی پر تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دور گرا تھا۔ کائان سکندر کے خود کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سر، اسد آگے بڑھا جب اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اوقات ہے اسے ہاتھ لگانے کی، مجھے دیکھو نامی گرامی شخصیت، پھر بھی اسے چھونے پر 2 تپڑ رسید ہوئے ہیں مجھے اور تم گندی نالی کے کیڑے! وہ قہقہے لگا کر ہنسا۔ وہ ہنس رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں وحشت سے تر تھیں، کناروں سے سرخ ہوتی سرد شہد رنگ آنکھیں۔ اس کی آواز پر فجر رضوان کا سانس رک گیا تھا۔ وہ سر اٹھانا چاہتی تھی لیکن شرمندگی اتنی تھی کہ سر اٹھایا نہ گیا۔ اسے لگا وہ مجرم ہے جو اس بار میں پائی گئی ہے۔ تو ہوتا کون ہے اس کا؟ ہاں، تیری کیا لگتی ہے یہ تجھے پتہ ہے؟ سکون سے بیٹھی تھی ہمارے ساتھ کمرے میں۔ وہ آدمی فرش سے کھڑے ہوتے ہنستے ہوئے تنزل سے بولا۔ کائان سکندر نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مٹھیاں بینچیں وہ ضبط کر رہا تھا، نہ جانے کون سے جذبات تھے جنہیں وہ ضبط کر رہا تھا۔ اس نے شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھولے، کف کہنوں تک فولڈ کیے، لبوں پر زبان پھیری، آنکھیں زور سے میچی اور پھر کھولی۔ جب کانوں میں ایک سسکی سنائی دی، اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے کے اطراف بال گرے تھے اور وہاں کھڑا ہر فرد اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں الگ تاثر تھا۔ اگر سب کی نظروں میں کوئی تاثر کامن تھا تو وہ استہزا بن کا تھا۔ لوگ دوسروں کو کتنی جلدی جج کرتے ہیں نا، اور جب دوسرے لوگ انہیں جج کریں تو وہ برا منا جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ بھی کسی کے لیے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس نے لانگ نیوی بلو کوٹ اتار کر دھیرے سے اس لڑکی کے کندھوں پر رکھا، ایسے جیسے پھینکا ہو۔ اس نے اسے نہیں چھوا تھا لیکن اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کچھ تاثر تھے۔ وہ استہزا پن نہ تھا لیکن کچھ عجیب، ناقابل بیاں سا تھا۔ اس نے گلے میں پہنا گرم مفلر بھی اتارا اور قدم پیچھے کو لیتے اس کے سامنے کھڑا ہوا جو سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میری نظر کی توہین برداشت نہیں کروں گا میں، وہ دھیرے سے بولا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور مفلر کھول کر اس کے سر پر پھیلا دیا۔ فجر رضوان ایک بار پھر سانس روک گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ حیرت تھی لیکن سامنے کھڑے شخص کے الفاظ کسی نیزے کی طرح اسے چبھے تھے۔ آنسو ٹوٹ کر
فرش پر گرا۔ وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مفلر اس کے دونوں کندھوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے مفلر کو مٹی میں دبوچا۔ اس کی ہچکی گونجی تھی۔ تمہارا جو بھی حساب ہے میں چکتا کروں گا۔ یہ لڑکی یہاں سے جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ سنجیدگی سے سامنے کھڑے آدمی نے استہزاء انداز میں اسے دیکھا۔ ہمیں تو یہ لڑکی ہی چاہیے۔ پیچھے سے دو آدمی آتے لاپرواہی سے بولے تو وہ دھیرے سے ہنسا، پھر نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بچپن میں میرے استاد کہا کرتے تھے، تب سمجھ نہیں آتا تھا، آج سمجھ آیا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے بولا، گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ جہاں جانا چاہتی یہ اسے چھوڑ آؤ، دھیان سے فاصلہ رکھ کر جانا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ایسی وسیع وجوہات کی بنا پر۔ اس نے اسد کو دیکھتے استہزاء لب و لہجے میں کہا۔ فجر رضوان لب بھینچ گئے۔ وہ شخص جو اسے محفوظ کر رہا تھا دنیا سے، وہ خود اس پر تیر چلا رہا تھا، اسے زخمی کر رہا تھا۔ میم چلیں، اسد نے آگے بڑھتے اسے کہا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اسد نے سنبھالنا چاہا، پھر پیچھے ہوا۔ وہ سسکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی جہاں اسے کچھ آدمی اس کے باپ کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ وہ تو شروع سے یتیم تھی، اسے یہی بتایا گیا تھا۔ اسد نے باہر نکلتے ہی پولیس کو کال کی تھی، جبکہ اندر اس کی اچھی خاصی لڑائی چل رہی تھی ان تین آدمیوں سے، جس کے چلتے اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پر زخم آیا تھا اور ہونٹ کے قریب ایک چھوٹا گہرا کٹ۔ بےغیرت مرد اپنے ہونٹوں پر لگا خون صاف کرتے اس نے پاس پڑی چیئر اٹھا کر ان میں سے ایک آدمی کے کندھے پر ماری، جو دور جا کر گرا۔ تم لوگوں کو بچایا ہے میں نے۔ اوئے وہ جنگلی بلی ہے، کالی بلی۔ وہ کرسی دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے تیز آواز میں بولا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ نشے میں ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، آواز بہکی بہکی سی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب آدھے گھنٹے بعد اسد نے اندر آتے اسے وہاں سے نکالا تھا۔ سر پولیس آ گئی ہے، چلیں یہاں سے۔ اسد نے کرسی اس کے ہاتھ سے لیتے نیچے رکھی اور اسے بازو سے گھسیٹتے اس کے سر پر کیپ درست کرتے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ جہاں وہ کبھی اس پر گر رہا تھا تو کبھی زمین پر، اس کے چہرے پر زخم تھے۔ کالی بلی ہے، سب برباد کرتی ہے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اسد نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ فجر کو اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر بہت تیزی سے چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا قائم سکندر ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہوگا اور پولیس اتنی تیز نہیں کہ وہاں پہنچ جائے۔ ایک طرح اچھا ہی تھا کہ قائم سکندر پولیس کی نظروں میں نہ آتا۔ قائم سکندر آئی لو یو کی ملی جلی تیز آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ شخص دھیرے سے ہنسا، سب کچھ نیا سا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ماتھے پر گرے تھے، بلو ٹی شرٹ میں وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ قائم سکندر پلیز سے لو یو ٹو، لڑکیوں کے ایک بڑے سے گروپ نے اسے دیکھتے چیختے ہوئے پوری طاقت سے کہا۔ وہ دو زانوں اسٹیج پر بیٹھا تھا، پانی کی بوتل ورکر سے پکڑتے کھولتے لبوں سے لگائی تو ہوٹنگ کی آواز پر اس نے بوتل منہ سے ہٹاتے اپنے لبوں پر انگوٹھا پھیرا۔ اف، پوری آڈینس نے ایک ساتھ کہا تو وہ شہد رنگ آنکھوں میں سحر طاری کرتے انہیں دیکھتے یک طرفہ ہنستے لبوں پر زبان پھیر گیا۔ سے لو یو ٹو، ایک بار پھر سے آواز گونجی تھی۔ اس نے دونوں آئیبرو جھکائے، اس بڑے سے گرلز گروپ کو دیکھا، گردن بائیں جانب کی، جس سے اس کی گردن کی نسیں ابھری، گردن مزید دلکش لگی۔ تو ہی جینے کا سہارا ہے، میری موجوں کا کنارہ ہے، میرے لیے یہ جہاں ہے، تجھے میرے دل نے پکارا ہے۔ وہ شہد رنگ آنکھیں اٹھاتے یک طرفہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آئیبرو جھکاتے دھیرے سے مسمرائز کرتی آواز میں گنگنا گیا تھا۔ ہوٹنگ کی آواز ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ اس نے اسٹیج سے دوسری پانی کی بوتل اٹھاتے قدم پیچھے لیے۔ وہ پلٹ گیا، پانی سر پر گرایا جو بالوں سے ہوتا اس کی چوڑی پشت پر گرتے پشت کو گیلا کرتے اس کی کسرتی جسم کو واضح کر گیا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے پھر سے شور مچایا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گیا، جس سے اس کے سلکی بال دائیں بائیں لہرائے اور پانی کے قطرے اسٹیج پر گرے۔ وہ باہر نکلا، اپنی وینٹی وین میں آیا تھا۔ اسد نے اس کے آگے ٹیب کیا اور اسے ٹاول دیا۔ بال رگڑتے اس نے ٹیب پر دیکھا، اس کی لائیو پرفارمنس اچھی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، چمکتی شہد رنگ آنکھیں۔ سب کنٹرول میں ہے سر، بس ملک کنٹرول میں نہیں ہے۔ روز آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ چھاپتا رہتا ہے، شاید آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اسد نے ٹیپ اس سے لیتے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے ہلکے گلابی لبوں کے کناروں پر ایک نشان تھا، ایک لکیر۔ اسد نے بغور اس لکیر کو دیکھا۔ کوا پیاسے کے پاس جائے، ایسی لوزرز والی باتیں مت کیا کرو۔ اسد، اڑنے دو اسے، وہ میرے خلاف جا کر میرا فائدہ کر رہا ہے۔ اب ہر کسی کو پتا ہے قائم سکندر کون ہے، اس کا شکریہ کرنا چاہیے ہمیں۔ وہ ٹاول صوفے پر پھینکتا بیزاری سے بولا تھا۔ وہ نشان اسے 4 سال پہلے ملا تھا، ایک بار میں ایک ناپسندیدہ لڑکی کے لیے لڑتے ہوئے۔
وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کے خلاف کئی باتیں بنیں، یہاں تک کہ میڈیا میں یہ بات بھی اچالی گئی تھی کہ اس لڑکی کو غائب کروانے والا کیان سکندر تھا یا پھر ان کا بریک اپ ہو گیا۔ وہ لڑکی آج بھی چرچا میں تھی، آج بھی کیان سکندر کے خلاف بات ہوتی تھی اور ساری باتوں کا ذمہ دار ملک تھا، جو اب بالکل فارغ تھا اپنی بری عادتوں کے چلتے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کیان سکندر کو برباد کرنا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اوکے، میں چیک کرتا ہوں۔ اسد نے ایئر پیس پر ٹچ کرتے فکر مندی سے کیان سکندر کو دیکھا، جس نے آئیبرو اٹھا کر اسد کو دیکھا۔ جب تم مجھے ایسے دیکھتے ہو نا اسد، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میری وہ بیگم ہو جو کچھ اچھا کرنے کے بعد کہتی ہے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلاتی منہ بناتے بولا۔ اسد نے بھی منہ بنایا تھا، وہ کہیں نہ کہیں سچ کہہ رہا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا۔ اسد اس سے ہمیشہ ایسے دیکھنے کے بعد بری خبر ہی سناتا تھا۔ سر، وہ 4 سال پہلے والی رات کو پھر سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اسد دھیرے سے بولا۔ تو کیان نے آئیبرو اچکایا۔ تو ملک اس رات کو کئی بار ڈسکس کر چکا ہے، اسے لگتا ہے وہاں میں تھا، بھلا میں وہاں تھا؟ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اسد نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ کتنا جھوٹا شخص تھا۔ سر، اس بار بات کچھ اور ہے، انہیں کچھ فوٹوز اور ویڈیو کلپ بھی ملے ہیں جو نشر کیے ہیں۔ اس نے پتہ ہے کرسی لگنے سے ایک آدمی کا کندھا ٹوٹ گیا تھا، وہ آدمی پولیس کی قید سے فرار ہو گئے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کوئی بات باہر نہ نکلے، لیکن نہ جانے آج کیسے۔ اسد منمنایا تھا اس کے اتنے چہرے کو دیکھ کر۔ واٹ دی ہیل، اسد، اتنے سالوں بعد اس ملک کو کیسے مل گئی وہ فوٹوز؟ یو بلڈی، تم سے کوئی کام ٹھیک سے کیوں نہیں ہوتا؟ اور وہ ملک آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا میرا؟ وہ شدت سے دہاڑا۔ اسد نے 2 قدم پیچھے لیے۔ وہ سالوں سے اس کے پیچھے تھا، اور اب تو ملک اس کے بارے میں کھل کر غلط بولتا تھا، جس سے روز میڈیا اس سے عجیب و غریب سوالات کے جوابات کی تلاش میں رہتی تھی، اور اب اتنے سالوں بعد ملک کے ہاتھ کچھ ایسا لگ گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ سر، اسد دھیمی آواز میں 1 قدم مزید پیچھے لیتے بولا۔ نو وے اسد، اسے جیسے پتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ شاید وہ میڈیا کا بتانے والا تھا جو باہر تھی، شاید سیکیورٹی نے بتایا تھا اسے۔ وہ صوفے سے کوٹ اٹھائے پہنتا، گلے میں مفلر لپیٹے، ماتھے پر بل ڈالے باہر نکلا۔ اس بار کی سردیاں کچھ زیادہ ہی سرد تھیں۔ باہر کچھ فاصلے پر میڈیا کے لوگ تھے اور ساتھ ملک کھڑا اسے تیکھی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ سر، بات سنیں۔ کیا ملک سر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا 4 سال پہلے ہوئے بار کے حادثے میں آپ ملوث تھے؟ کیا آپ وہاں اکیلے تھے؟ آپ وہاں کیوں گئے؟ کیا کسی لڑکی کے لیے؟ کیا آپ کو جو یہ نشان آیا ہے وہ وہاں سے آیا ہے؟ ایسے کئی ان گنت سوال تھے جو اس کی جانب بڑھنا چاہتے تھے، لیکن سیکیورٹی انہیں ایسے کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تم خوبصورت ہو، اس نے چمکتی آنکھوں سے گہرا سانس بھرتے رپورٹر کو صحر طاری کرتی تلسم زدہ نظر سے دیکھتے کہا۔ اسد پیچھے بونچکا سا کھڑا اسے دیکھنے لگا، جبکہ رپورٹر نے بال کان کے پیچھے اڑسے تھے۔ اس لڑکی کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، جسے وہ لب دبائے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی، ہاں، وہ ہنسی دلکش تھی، دل کو جذبات کے سمندر میں لے آنے والی ہنسی، دل کو قابو کرنے والی ظالم مسکراہٹ۔ کوئی بھی ملک شیک آ کر کچھ بھی بول دے گا تو کیا آپ اپنے اسٹار پر الزام لگائیں گے؟ وہ فوٹوز اتنے کلیئر نہیں ہیں جس بنا پر مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، پہلے اچھے ثبوت لے کر آئیں، پھر بات ہوگی، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ ملک نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا تو وہ یک طرفہ ہنسا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھر گئی تھی۔ اسد اس کے پیچھے چل رہا تھا، جو لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ وہ حجاباً، وہ سخت لہجے میں مدھم آواز میں بولا۔ اسے شدید قہر آیا تھا اس لڑکی پر جو اس کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جلدی میں کافی کپوں میں ڈالتے اس نے کافی کا کپ اس کے سامنے کرتے کہا۔ فجر نے کپ پکڑتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا سکتی ہوں؟ کام پر ہی جا رہی ہوں، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا۔ گرم کوٹ کو عبایا کے اوپر سے پہننا، اپنا خیال رکھنا۔ یمن نے دھیرے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی، وہ اس کی اسکول فرینڈ تھی، اور جب فجر 4 سال پہلے اس کے پاس اس کے پرانے گھر پہنچی تھی، وہاں اسے باسل احمد ملا تھا جو سب کلیئر کر رہا تھا، تب وہ اسے یمن کے پاس لایا تھا۔ یہ فلیٹ بھی باسل احمد کا تھا۔ یمن وحید اس شخص کی 1000 منتوں کے بعد مانی تھی، اور یہ سچ تھا، اس نے خود کہا تھا، ایک بار میں نے 3 ماہ تمہاری ہر روز تقریباً 50 بار منتیں کی ہیں، اب 1000 منتوں سے اوپر ہو گیا ہے، مان جاؤ۔ اس کے اتنے پختہ حساب پر یمن وحید کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے تھے، اور تب وہ رحمت اور فجر کے ساتھ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک معمولی سی جاب کر رہی تھی، اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو پائی تھی، رحمت کو پڑھانا، فلیٹ کا خرچ اور بھی کئی ضرورت کی چیزیں۔ پھر فجر بھی کوئی کام نہیں کر رہی تھی کہ تب وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ کون ہیں جو اس کے باپ کا حوالہ دے رہے تھے،
جبکہ اسے شروع سے بتایا گیا تھا اس کا باپ مر چکا ہے، وہ بھاگ گیا تھا اس ماں بیٹی کو چھوڑ کر اور پھر مر گیا تھا، پھر ایسی کیا وجہ تھی؟ لیکن اب اس نے کام کرنا شروع کیا تھا، وہ یمن وحید پر مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ جبکہ آئے دن پیپر میں اور نیوز میں وہ اس شخص کے قصے ملک کے منہ سے سنتی تھی، اور کبھی جو اس کی ذات پر سوال اٹھائے جاتے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بولنے میں روانی نہیں لے کر آتی، بلکہ وہ باتیں خاموشی میں طویل سلسلہ لے کر آتی ہیں۔ وہ حجاب درست کرتی نکل گئی تھی، گھر سے رحمت بھی جا چکی تھی تو یمن وحید بھی نکل گئی۔ وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھی، یا پھر اسے گزاری دی جا رہی تھی، کچھ بھی تھا لیکن اچھا تھا۔ ہاں، لوکیشن پر پہنچ جاؤ۔ اس نے فون کان سے لگائے، ادھر ادھر دیکھا، تب بیگ کندھے پر ڈالے، ایک چھوٹا بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ چل رہی تھی، پھر فون بیگ میں ڈالا۔ جبکہ آس پاس کھڑی لڑکیوں کی نظر اس پر پڑی تو وہ استہزا ہنسی۔ وہ جدید کپڑوں میں ایک لڑکی نے بیزاری اور استہزا انداز میں اسے عبایا میں دیکھتے نہوت زدہ لفظوں میں کہا، ہر کوئی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوقات میں سے ہو۔ جبکہ اب تو اسے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی، وہ گھبرا گئی تھی۔ وہاں لڑکیاں پورے فیشن میں تھیں، جبکہ وہ عبایا میں تھی۔ ہیں یہ دیکھو، یہ وہی ہے نا؟ ایک لڑکی نے موبائل آگے کرتے ایک تصویر دوسری لڑکی کے سامنے کی تھی، جس نے پہلے موبائل کو دیکھا اور پھر اسے۔ وہ لڑکی تیزی سے آگے بڑھی اور فجر رضوان کا چہرہ توڑی سے پکڑتے اوپر اٹھایا، اس کی سبز آنکھوں کو بغور دیکھا کئی بار اور موبائل پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کا چہرہ نہوت سے جھٹکا۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، قیان سکندر کی چھوڑی ہوئی معشوقہ۔ کافی فیمس ہو گئی تھی یہ، بلکہ فیمس ہے۔ ملک سر اس کی بات کرتے ہیں شاید۔ واو، قیان سکندر کے ساتھ رات گزارنے کا تمہیں کیا ملا؟ وہ لڑکی حد درجہ جلن میں بولی تھی، حد تک امیز لہجہ۔ فجر کی آنکھوں میں پانی ابھرا تھا۔ وہ یہاں ایک میک اپ آرٹسٹ کی حیثیت سے تھی، اسے نہیں لگا تھا کہ کوئی اسے پہچان لے گا۔ جبکہ 4 سال بعد پھر سے اس شخص کا حوالہ اسے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا وہ شخص کوئی اسیب تھا جو اس کی جان کو چمٹ گیا تھا؟ وہ سمجھی تھی سب بھول گئے ہوں گے، لیکن وہ غلط تھی۔ دنیا کبھی نہیں بھولتی، کبھی فائدے میں، کبھی جلن میں، کبھی ٹائم پاس میں، اکثر یاد رکھتی ہے لوگوں کے قصوں کو۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، وہ نئے حادثوں کی تلاش کرتی ہے باتیں بنانے کو۔ ہر سب پرانا ہوا تو وہ اس پر باتیں بنانا بند کر کے نیا حادثہ تلاش کرتی ہے، لیکن جب وہ پرانا حادثہ واپس سے چھیڑا جائے تو وہ پھر سے باتیں بناتی ہے۔ لیکن پتہ ہے اذیت کس پر ہوتی ہے؟ وہ پرانے حادثے پر نئے زخم لگاتی ہے۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم یہاں ہو، چلو، یہاں سے شوٹ شروع ہونے والا ہے۔ ایک لڑکے نے آتے اسے تیزی سے بلایا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی، اس نے آنسو حلق میں اتارے۔ دنیا بہت تلخ ہے اور دنیا میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی زندگی کی کہانی میں ایک تلخ کردار کی حیثیت سے براجمان ہیں۔ ہاں، ہم بھی دنیا ہیں، ہم انسان ہیں اور ہم تلخ ہو سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو جھٹلانے سے وہ بدل نہیں جاتی۔ ہاں، ہم کسی کی کہانی میں اپنے کردار کو ضرور بدل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم 99% ٹھیک ہوں گے۔ ہم کسی کی کہانی میں 1% تلخ ضرور ہوں گے، ہم اس 1% کو نہیں بدل سکتے، اور یہی دنیا کا نظام ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھانے کی پوری کوشش میں تھی۔ وہ ایک لائٹنگ سے بھرے کمرے کے سامنے رکی۔ لڑکے نے اسے اندر جانے کو بولا تھا۔ اس کا شوٹ ہے جو ان کا میک اپ، جاؤ ان کا میک اپ کرو یار۔ ان کا شوٹ ہے جو ان کا میک اپ اور کر رہی تھی وہ مس ایمرجنسی لیو پر چلی گئی ہے، اس لیے تمہیں اچانک بلایا ہے۔ یہ تم کر دو، بال سیٹ کر دو اور ان کا نشان ذرا واضح کر دینا، وہ اچھا لگتا ہے۔ لڑکا آخر میں ہنستا ہوا بولا۔ فجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ آگے بڑھی تھی، اس کا دل ابھی بھی غم میں ڈوبا تھا۔ باہر کھڑی لڑکیوں کی استہزاء نظریں خود کے وجود پر چبھی تھیں۔ سر، وہ میم نہیں ہے، میں آپ کے۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے نظریں اٹھا کر بولی، اور پھر وہ بولتے بولتے رک گئی، دل میں جیسے رک گیا تھا۔ اس نے 4 سال بعد اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، 4 سال پہلے اس نے سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ شخص پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ویسی ہی مغرور سی چمک تھی۔ فجر نے نظریں پھیر لیں، وہ جو اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم 4 سال پہلے والی رات یاد آئی تھی، اور پھر کل کی باتیں۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ اس کا نظریں پھیرنا وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا، اس کی رگیں تن سی گئی تھی، وہ ایسا ہی کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس طرح سے اسے آگ لگاتی تھی۔ جنگلی کالی بلی، وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے لب دبائے ایک قدم اس کی جانب بڑھ گیا، ایک باریک قدم اس کی جانب بڑھایا گیا، جس پر وہ ایک لڑکھڑاتا قدم پیچھے لے گئی۔ اس کا دل تیزی سے گھبراہٹ میں دھڑکا۔ اس لڑکی کو یقین نہیں ہوا کہ وہ یوں اچانک 4 سال بعد، اس رات کے بعد، اس رات میں بولے گئے اس کی کاٹدار لفظوں کے بعد اس سے ملے گی۔ وہ اس شخص کو بھولی نہیں تھی، وہ بس اسے یاد تھا تو صرف اور صرف اپنے کردار پر اٹھائی گئی انگلیوں کی وجہ سے، اور لوگوں کی اٹھتی انگلیوں اور کاٹدار باتوں کی وجہ سے۔ اس کا دل دکھ سے یوں ہوا تھا جیسے ابھی فنا ہو جائے۔ آفٹر لانگ ٹائم
بارگر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ فجر رضوان نے بے ساختہ زخمی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو چمک رہا تھا، شاید نمی۔ اس نے دوسرا قدم بڑھایا تو فجر رضوان کو دل اب کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پیچھے کو قدم لیتی بھاگنے لگی تھی۔ جب اس کے تاثرات خطرناک ہوئے تھے، وہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 4000 بار اس کے اوپر ملک اور میڈیا کی طرف سے وار ہوئے تھے۔ اس نے اس لڑکی کا کندھا پیچھے سے پکڑا تھا۔ وہ ایسے کیسے اسے جانے دیتا؟ وہ لڑکی اس کے غصے کی وجہ تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس پر اپنا سارا اگلا پچھلا غصہ اتار دے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔